بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم الحمدللہ. سر تھوڑے سے ہم شرمندہ تو میرے خیال سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں دکھ ہے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں انڈین واقعے کے حوالے سے کہ بہار میں سی ایم نے جو بزدلانہ کارروائی کی ہے, میں تو اسے بزدلانہ کارروائی کہوں گی. ایک مسلم خاتون کا آپ حجاب کھینچ رہے ہیں, ایک طرف آپ اسے جو ہے وہ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں اور دوسری جانب آپ اس طرح کی تضحیک آمیز جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بہن, افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کا فیل ہے. بے شک. افسوس کی بات یہ ہے کہ بی جے پی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. ایسے ہی ہے. آر ایس ایس, شیو سینا اور شدھ ہی سنگٹھن کی تنظیمیں جو بنی تھی اس دور میں, آج کے دور میں وہ اسے ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ایسے ہی ہے. اور ایک فیڈرل منسٹر نے کہا کہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے, کون سی بڑی بات ہے, یہ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے. مطلب انڈیا کلیمز ٹو بی اے سیکولر اسٹیٹ. ہم تو چلو کہتے ہیں نا ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں, ایک مسلم اسٹیٹ ہیں. ایسے ہی. آپ تو ہندو اسٹیٹ نہیں کلیم کرتے. ٹرو. آج دل کرتا ہے کہ بندہ نعرہ لگائے کہ تھینک یو مسٹر جناح. بے شک. آج وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف بکواس کرتے ہیں, ان کو جناح کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر آج جناح نہ ہوتا تو لکھنؤ, دہلی اور ممبئی کے بازاروں میں ہماری اور ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا, وہ آج دیکھ لیں. بے شک. آج پاکستان نہ ہوتا تو جو بابری مسجد ایک ہے, آپ کی مسجدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. مکہ مسجد ایک ہے, حیدرآباد دکن کی, آپ کی مسجدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. ایودھیا میں مسلمان حکومت کرتے رہے, حیدرآباد دکن مسلم میجورٹی علاقہ ہے, اس کے باوجود اتنی ہندو سپرمیسی بنی ہوئی ہے, اتنی لابنگ ان لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ کے پاس کرتارپور کا جو علاقہ ہے 2-4 کلومیٹر اسکوائر کا, آپ اس کو ایک آزاد, اس کی پارلیمنٹ بنائیں, پہلے صوبہ ڈکلیئر کریں اور پارلیمنٹ سے جس طرح سندھ مسلم لیگ نے اعلان کیا تھا, آپ خالصتان, آزاد خالصتان پارٹی سے اعلان کروائیں کہ ہم ایک علیحدہ ریاست بن رہے ہیں, اسے ڈکلیئر کریں. وہ 4 کلومیٹر اسکوائر پہ ایک علیحدہ ریاست بن جائے گی, پورے پنجاب میں نتھ ڈلی رہے گی ہندوستان میں, اور یہاں پاکستان اسے ڈیفینڈ کرے گا. ایک پالیسی بن جائے گی کہ جناب آپ کی اور ہماری ڈیفنس پالیسی ایک ہوگی, آپ کی اور ہماری فارن پالیسی ایک ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, یہی حرکتیں یہ سنتاس معاہدے میں بھی انڈیا کر رہا ہے. ان کو ہضم نہیں ہو رہی اپنی شکست اور ہماری جیت. سنتاس معاہدہ پھر انہوں نے توڑا ہوا ہے. اگر وہ سنتاس معاہدہ توڑ رہے ہیں تو میں فیلڈ مارشل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان, اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا مشکل ہے؟ دنیا کو بتاؤ, انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو ٹھیک ہے, بس بسم اللہ کر رہے ہیں, 6 راکٹ مارو, ان کے ڈیم توڑو. 6 مہینے وہ ہمارا پانی روک کے ہمارے کسان کو ماریں گے, پھر 6 مہینے بعد جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے وہ اکٹھا چھوڑ کے باقی کے 6 مہینے ہمیں سیلاب میں ماریں گے. اور یہ بدماشی ابھی سے نہیں, شروع سے چلتی جا رہی ہے. کب کی؟ تیسرا کام, جس نوجوان رہنما نے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر نے شیخ حسینہ واجد کی پرو انڈین گورنمنٹ بنگلہ دیش میں گرائی تھی, اس کو کل گولیاں مار کے راؤ نے شہید کر دیا. ان کو کہیں سے بھی ہم ہضم نہیں ہو رہے. اب ہمیں 2-3 فرنٹس ان کے لیے کھولنے پڑیں گے. دنیا ڈپلومیسی کی پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتی. دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک جو کیا کہتے ہیں چودھری ہے, جو دنیا کو سب سے بڑا کلیم کرتا ہے کہ میں ڈیموکریسی کا بہتاج بادشاہ ہوں, وہ ٹرمپ بھی ڈیموکریسی میں اور ڈپلومیسی میں تو بلیو ہی نہیں کرتا. وہ تو جب آیا اس کے سامنے دنیا کا جو سربراہ آیا اس نے اسے بے عزت کیا. جس سے اختلاف ہوا اس نے روس کے خلاف زیلنسکی کو اکسایا, یوکرین کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کروایا, مروا دیا, اور اینڈ پہ زیلنسکی کو بے عزت کر دیتا ہے. جب وہ اس سے ایڈ مانگنے آتا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے اتنی کہ میں تمہیں دوں, تو اس پہ ریلائی جب نہیں کیا جا سکتا, جب وہ ڈپلومیسی پہ بلیو نہیں کرتا, تو ہم کب تک جی حضور ہاں حضور, وہ یہ کام نہیں چلے گا. اب انڈیا جس زبان میں بات کر رہا ہے, وی ہیو ٹو ریسپونڈ ہر ان دا سیم لینگویج. اور یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. پانی جو ہے یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. ہماری غیرت, ہماری عورتوں کا دوپٹہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہماری ریڈ لائن, یہ ہماری ریڈ لائن.
اور تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں عدالتی کارروائی کو یک طرفہ طور پر تعصب قرار دینا اور اسے بلوچ سیاسی آوازوں کے خلاف ہتھیار کہنا. عدالتیں ہمیشہ فیصلے فیکٹس اینڈ فگرز پہ کرتی ہیں, نہ کہ وہ کسی سیاسی مہم پہ, اور نہ کہ وہ جو ہے کوئی سوشل میڈیا پہ مہمات جاری ہوں اور ان کو دیکھ کے تو عدالتیں فیصلہ کریں. BYC جیسی نام نہاد تنظیمیں جو ہیں عدالتی کارروائیوں پر کیوں نظر انداز ہو رہی ہیں اور کیا کوششیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو ہماری بہت سمپتیز تھی ان کے لیے. بے شک. یہ لوگ جب آ کے دھرنا دیتے تھے ہماری ٹیمیں سپورٹ بھی کرتی تھی کہ آپ مہمان ہیں, ایسے ہی آپ پنجاب آئے ہیں یا اسلام آباد آئے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ دوسرے صوبے سے آئے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس میں جو کچھ ہوتا ہے, وہاں کے دہشت گرد مارے جاتے ہیں, ان کی لاشیں لینے کے لیے یہ دھرنا دے دیتے ہیں. غریب کا بچہ جب شہید ہوتا ہے اس کے لیے نہیں بولیں گے, جب کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اس کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. اب جو بندہ حب الوطنی کی بات کرے ان کو یہ ٹاؤٹ کا لقب دیتے ہیں, ایسے ہی جو بندہ ملک جوڑنے کی بات کرے ان کو یہ اپنا غدار کا لقب دیتے ہیں, اور پھر بولیں ہم ریاست کو نہیں مانتے, پھر کہتے ہیں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. ایک بات کر لیں نا, ریاست کو مانتے ہیں پھر عدالتوں کی بھی بات کر لیں. وی بلیو ان ریاست, وی بلیو ان اسٹیٹ. ہمیں پتہ ہے ہر گورنمنٹ اپنی اپوزیشن کو جو ہے نا وہ دیوار میں چنوانے والی گورنمنٹ ہے. میں پچھلے 4 سالوں سے مقدمے فیس کر رہا ہوں. 2 دن پہلے 4 سال پرانا مقدمہ, اس میں بری ہوا ہوں. میں نے تو عدالت جانا نہیں چھوڑا تھا, میں نے تو اس سسٹم پہ بلیو کرنا نہیں چھوڑا تھا. ایسے ہی ہے. میں کیا کروں گا, میں گولی اٹھا کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں, اپنے بندے بھی شہید کروانا شروع کر دوں, کب تک ایسا چلے گا؟ تو if you want to change the system, be a part of it, reach the top, and then you could be able to change the system. آپ سسٹم کا پارٹ بھی نہیں بننا چاہ رہے. جو بندے آپ کو آگے لگا کے خود سسٹم کا پارٹ بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ میں وہ 4.5 سال حکومت میں رہتے ہیں اور 6 مہینے اپوزیشن میں آ کے پھر وہی مسنگ پرسن کی پالیٹکس کر کے اگلی اور وہی مسنگ پرسن جو ہے بعد میں دہشت گرد کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو پھر سب سے پہلے تو ان کا گریبان پکڑیں جو آپ کے نام پہ سیاستیں کر کے 5 سال حکومت میں رہے. انہوں نے آج تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کروایا؟ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کا نام تک نہیں لیتے. وائی از اٹ سو؟ تو آپ استعمال ہو رہے ہیں, سمپل سی بات. ایسے ہی, اور وہ خود استعمال ہو رہے ہیں, شاید اپنی لالچوں کے باعث استعمال ہو رہے ہیں یا کس وجہ سے. کئی لوگ بے خیالی میں استعمال ہو رہے ہیں, کئی بچے ہمارے بے خیالی میں استعمال ہو رہے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کس طریقے سے. ابھی وہ ایک پڑھے لکھے طبقے کو اٹھا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور سب سے ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جب سامنے آتا ہے دہشت گردی کے روپ میں, تو وہ اٹ از انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. لیکن ایک اور کام ہمیں کرنا پڑے گا. 2, 4, 5 یونیورسٹیوں میں بلوچ اسٹوڈنٹس کا کوٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی, خاص کر پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں آپ 5 to 10% کوٹا رکھیں. بے شک. آپ کی کلاس میں 50 بچے ہیں, 5 کرسیاں اور بھی رکھی جا سکتی ہیں, ایسے انہیں فری میں پڑھائیں تاکہ تھوڑا تو چینج آئے. وہ ادھر آ کے جب پنجابی کے ساتھ بیٹھیں گے نا, ایسے ہی, اور وہ دیکھیں گے یار ایک تو یہ بیچارہ خود رول رہا ہے, ایسے ہی, لیکن اس کے باوجود یہ کرکٹ ٹیم میں مجھے کرکٹ نہ بھی آتی ہو تو کہے گا نہیں یار یہ مہمان, اس کو موقع. ایسے ہی. فٹ بال میں میں اچھا ہوں, مجھے کیپٹن بھی مان لے گا, اور پھر یہ دعوتیں کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بلوچ ایسے نہ بلاؤ, وہ بلائے گا. وہ میری پگڑی کو دیکھ کے اس سے محسوس ہوگا, کہے گا یار ایک میرے لیے بلاؤ, میں بھی پہنوں. ایسے ہی. جب یہ کلچرل ایکسچینج ہوگا تو نفرتیں کم ہوں گی, جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کم ہوگی. اور یہ گورنمنٹ کو رول بنانا چاہیے. میں پنجاب گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سب نیشنلزم کا نعرہ KP میں لگا, سندھ میں لگا, بلوچستان میں لگا, اب پنجاب میں بھی لگنے لگ گیا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ فارچونیٹ, اٹس انفارچونیٹ. پنجاب واحد صوبہ تھا جو خود کو پنجابی نہیں کہتا تھا, پاکستانی کہتا تھا. اب پنجاب کے لوگ بھی خود کو پنجابی کہنے لگ گئے ہیں, کہتے ہیں پہلے پنجابی ہیں پھر پاکستانی, پھر سرائکی بیلٹ کے لوگ کہتے ہیں پہلے سرائکی. لیکن سوچنا چاہیے ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, کچھ بھی ہیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بے شک. تو ہم اگر اس آئیڈیالوجی سے نکل گئے تو پھر کل کوئی لڑیں گے, ہم ملیں گے تو ہم ہرائیں گے تو ہم راجیں. ایسے لیکن لوگ اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں, سب ڈویژنز ہو رہی ہیں. اٹ از انفارچونیٹ. بس ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا اقبال کا, ہمیں جگانے کی ضرورت ہے, اور کوئی نہ کوئی ایک لیڈر اٹھے گا جس کو جگائے گا. اقبال کی چھٹی انہوں نے ختم کر دی, اقبال کو نصاب سے انہوں نے نکال دیا,
ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی کی حد تک اقبال کو محدود کر دیا. یا بہت ہو گیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس سے آگے اقبال پڑھایا کہاں گیا؟ اس کی خودی، اس کا عشق رسول، اس کا خودداریت. آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس میں کتنا کچھ علم ہے. ہمارے والد صاحب جب ہم چھوٹے تھے نا اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو قرآن پڑھنے کے بعد اقبال کو پڑھ لیا. بے شک whatsoever is written there وہ تفسیر ہے. اور جو لوگ میرے خیال سے ذوق رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آئے، شعور ہے، وہ اقبال کو پڑھتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں. اور ادب کی یہ انتہا ہوتی تھی ایک دور میں بے شک کہ والد صاحب ہمارے پڑھتے تھے ڈگری کالج اٹک میں، تو ان کے اردو کے استاد تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا اگر کبھی میر غالب اور اقبال کے معاملے میں کسی ایک پر لکھنے کا ٹاپک آ جائے نا امتحانات میں تو اقبال کو نہ چھیڑنا ایسے ہی، جب تک تم اسے سمجھتے نہ ہو، ٹرو، کہیں اس کی شان میں بید بھی نہ ہو جائے، کہیں تم اس کا. اور اقبال کو ہمیشہ سے وہ اس چیز پہ کرتے رہے کہ تم لوگوں نے مجھے شاعر سمجھا، شاعر سمجھا. یس ٹرو. تو یہ ہمارے نصاب میں زیادہ سے بے زیادہ شک. اور ہمارے لیے یہ بڑا آنر ہے کہ وہ ہمارا حصہ تھے، ہمارے ملک کا وہ حصہ تھے. بلوچستان میں حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں جو سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کی ہیں انہوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور دہشت گردی میں بھی کمی آئی ہے. سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی سے بھارتی پراکسیز ناکام تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے آئے دنوں پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں. اور سیکیورٹی فورسز کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بچے ہمارے جو ہیں وہ غریب 8ویں کلاس میں جاتا ہے، 7ویں کے بعد تو اسے کیڈٹ کالج میں بھیج دیتے ہیں. 5 سال وہ ماں باپ سے دور رہتا ہے، ایف ایس سی کر کے آتا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں پھر ایف ایس سی کے 2 سال وہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، مہینہ گھر لگاتا ہے کہ آئی ایس ایس بی کے امتحان دے کے پھر پی ایم اے چلا جاتا ہے. 2-2.5 سال اس کے پھر وہاں لگتے ہیں. وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے تو غریب کو سیدھا سیاچن بھیج دیں گے. وہاں سے وہ لیفٹیننٹ بن کے نیچے اترے گا تو اسے آپس ایریاز میں بھیج دیں گے. وہ جو 10-12 سال سے والدین سے دور رہتا ہے اور ماں ترس رہی ہوتی ہے کہ وہ آئے گا، میں اس کی شادی کرواؤں گی، میں اسے کسی بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بہت خواب ہوتے ہیں، لیکن اس کی لاش آتی ہے، وہ کفن میں آتا ہے. تو یہ جو ہم کہہ دیتے نا بڑے آرام سے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ایسے ہی بڑی ماؤں کی گودیں بھی اجڑی ہیں اس کھاتے میں. تو بہت لوگوں کے گھر اجڑے ہیں. اس میں وہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کا سہارا بن رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مطلب آج کئی لوگ ہم جیسے نئے پالیٹیشنز پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، آپ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بات ہی ہے، کیا یہ فوجی میری پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں جو یہ میرے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے آنے والی نسلوں کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں؟ نہیں ہے نا، یہ بےلوس لگے ہوئے ہیں. یا اگر آپ کہتے ہیں 50-60 ہزار 25-30 ہزار کی تنخواہ پہ کوئی سپاہی جا کے شہادت دے رہے تو بھیج دو پھر بلاول صاحب کو، بھیج دو پھر خان صاحب کے بچوں کو، بھیج دو پھر میاں صاحب کے وہ دونوں گونگلو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بھیجے نا. they would never go. یہ اور ہی مائیں ہوتی ہیں بے شک، جو اپنے بچوں ایک کو شہید ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دوسرا بھی ہو. یس. تو اگر یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنا کام زیادہ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے لیے نیریٹو بلڈنگ میں رول پلے کرنا پڑے گا. بے شک، اور بہت بڑا دل اور کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے، اتنا آسان نہیں ہوتا. اور دشمن بلوچستان کی ترقی کبھی بھی نہیں برداشت کرتا. کوئی بھی ترقی کے لیے منصوبہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں آ جاتے ہیں اور مقامی آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جتنے جنازے اٹھتے ہیں اتنی ان کی پالیٹکس کو بینیفٹ ہوتا ہے. جتنے غریبوں کے بچے مارے جاتے ہیں اتنے لوگ یہ زیادہ اکسا کے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. یہ یہاں کا حال نہیں ہے. بنگلہ دیش میں آج آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دیٹ واز ناٹ پاکستان آرمی، دیٹ واز انڈین آرمی، جو کور جاب پہ آئی تھی اور انہوں نے جو کچھ ہمارے بچوں اور خواتین کے ساتھ کیا تھا. آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہار کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پہ. پہلے نہیں اٹھتی تھیں. ویسے نہیں شیخ مجیب کے پتلے جلائے جا رہے، ویسے نہیں شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی جا رہی. تاریخ چھپائی گئی تھی. ایک بار تاریخ یہ بھی سامنے آ جائے گی کہ بلوچستان کے بچوں کا اصل قاتل کون ہے. یہی دہشت گرد ہیں. ایسے ایک فوجی کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ پولیٹیکلی قوم اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے.
پھر وہ غریبوں کے بچوں کو مار کے اور بولے کہ آ بیل مجھے مار. ایسے ہی وہ پاگل ہے, وہ اس ریاست کا بچہ نہیں ہے, ایسے وہ کوئی اسرائیل یا انڈیا سے اٹھ کے آیا اور ہے, خود جو وہاں جانے قربان کرے وہ نہیں نظر آ رہا. وہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے ایسے ہی. کہ اس سب کے پیچھے کون ہے, اور اللہ کرے کہ وقت جو ہے وہ جلدی آئے. ہمیں مزید قربانیاں نہ بے دینا شک سیکیورٹی اداروں میں اعتماد سازی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ سیکیورٹی فورسز میں اعتماد کے لیے کل کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی بگٹی صاحب کے ساتھ. میری ملاقات ہوئی تھی کافی پہلے کی بات ہے, جنرل شیر افغان IGFC تھے اور یہ بلوچستان میں, اور کور کمانڈر تھے اس دور میں. کوئی سیمینار ہو رہا تھا KP میں, جنرل شاہین. تو ان دونوں کو میں نے ایک سجیشنز دی تھیں کہ آپ سب سے پہلے تو FC کی چیک پوسٹ پہ اوور آل بھی خواتین کو بھرتی کریں. بلوچستان اور KP کی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ تم سے آپ تک آ جاؤ. آپ جب ایک بندے کو ویلکمنگ رویے سے بات کریں گے, دوسرا خواتین کو خواتین چیک کریں گی. ایک مریض کو اگر ڈاکٹر پیار سے بات کر لے تو اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1 یہ. اور ابھی تو خدمت سینٹرز FC والوں نے بنانا شروع کر دی ہیں اپنی چیک پوسٹوں پہ, جو کہ بہت اچھا ہے. انہوں نے فلاحی مراکز بنانا شروع کر دی ہیں. مزید یہ کہ آپ لوگوں کو اب کھل کے تھوڑا سا سامنے آنا پڑے گا. نیریٹو بلڈنگ کے لیے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, عوام کی آگاہی کے اور پھر کالجز یونیورسٹیز کا وزٹ کرنا پڑے گا. اور بچوں کو بولیں کہ بیٹا ہاؤس از اوپن فار یو, آسک اینی کوسچن دیٹ یو وانٹ. آپ کے جو فرنٹ مین وہاں 5-7 بچوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہ سوال کرنے اور باقیوں کو موقع نہیں ملتا, یہ چیز آپ کو خراب کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ فرنٹ مین آپ کو اوکے کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ایک بار بچوں کا غبار نکلنے دیں, جسے سرفراز بگٹی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارا سوال ہے, ادھر آؤ میری کرسی پہ بیٹھو, اب کرو سوال. وہ جب اپنا دکھڑا سناتی ہے نا, اور وہ پھر جب اس کو آنسر دیتا ہے تو صرف وہ بچی مطمئن نہیں ہوتی, اس ہال میں بیٹھا 1000 بچہ مطمئن نہیں ہوتا, وہ 1000 خاندان مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں تو حقائق کا پتہ ہی نہیں تھا, تم نے بتایا. تو یہ کام انہیں کرنا ہوگا. یونیورسٹیز کا رخ کرنا پڑے گا. آپ لمز میں جائیں, آپ ان یونیورسٹیز میں جائیں جہاں ایسے انگیج کریں کہ وہ ایک آرگینک قسم کی انگیجمنٹ ہو, وہ فیک قسم کی نہ ہو. اور لوکل اپنے کپتانوں کو میچروں کو بھیجیں. لازمی نہیں ہے کہ DG ISPR ہر جگہ پہ جائے. DG ISPR شاید اتنا بہتر نہ جانتا ہو گراؤنڈ ریالٹی کو جتنا کپتان میجر جو بیٹھا ہوا ہے آپس ایریاز میں, وہ کھل کے بیان کرے گا. اور جو ایک ایج کا گیپ ہوتا ہے نا, ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا ایک 55 سال کے بزرگ سے, وہ اسے شاید نہ کنونس کر پائے. ایک 25 سال کا لڑکا کپتان میجر یا 25-30 سال کا لڑکا جب وہ وردی میں جائے گا اور کہے گا یار میں ہوں جو فیلڈ میں لڑ رہا ہوں, اور میں ہوں وہ جسے تم کہتے ہو تم ظالم ہو, تم ہمیں مار رہے ہو. پوچھو اس ظالم سے ذرا سوال, تمہیں پتہ چلے میں ظالم ہوں یا مظلوم ہوں. پوچھو اس بندے سے سوال کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں. جو الزام تم لگا رہے ہو وہ درست ہے یا غلط ہے. اور جو بندہ تقریریں کر رہا ہے اس کو بھی بٹھا دو. انہوں نے بولا آپ اوپنلی سوال کریں, آپ تنقید کریں, ہم جواب دیتے ہیں. آپ جب ایک بار یہ کر لیں نا, ایک دن تنقید ہوگی, 2 دن ہوگی, تیسرے دن یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو ایک بار ذرا کھل کے آئیں سامنے آئیں, بجائے اس کے کہ وہ سیاستدانوں کو جملے رٹوا کے آپ سامنے بھیجیں. اس سے کام نہیں چلے گا. یہ استحکام پارٹی کو بھیج دیں, ان کو خٹک صاحب کی پارٹی بنا کے بھیج دیں. اپنے حصے کی جنگ آپ کو خود لڑنی ہے, کوئی اور آ کے آپ کے لیے نہیں لڑے گا. اگر ہم لوگ 4 باتیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے فوج کا نمک کھایا ہے, فوجی گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ورنہ ہم بھی نہ کرتے. ایسے ہی وہ گراؤنڈ ریالٹیز وہ ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے ہمارے پورے خاندان, کہنے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرا چھوٹا بھائی اب بھی آپس ایریاز میں, اس سے پہلے سیاچن, میرا نانا میرے 65-71 لڑے, میری خالہ جو ہے اس کا دایاں جسم پورا آرے بازار کے دھماکے میں جل گیا تھا. شی از اسٹل ان دی یونیفارم. والد نے میرے 32 سال سرو کیا. تو میرا تو حق بنتا ہے ڈیفینڈ کر, لیکن ہر پولیٹیشین نہیں کرے گا اس انداز میں جس انداز میں ہم لوگ کر سکتے ہیں, یا جس انداز میں ایک فوجی خود کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.
ہے.